ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عجیب اتفاق، حسن اتفاق کہیے کہ جب آج سورہ قدر کی تفسیر بیان ہونے جا رہی ہے تو حضرت خواجہ حسن بصری جو مشہور صوفی ہیں اور زیادہ تر سلسلے انہی کے ذریعہ انہی کے سینے سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتے ہیں اور حضرت علی سے مولا کائنات تک پہنچتے ہیں، زیادہ تر سلسلے حضرت حسن بصری ہی کے سینے سے پہنچتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر یہ رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، یعنی جو رات آ رہی ہے آج افطار کے وقت سے جو رات شروع ہوگی وہ شب قدر کی رات ہے۔ کن کے یہاں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ کیوں ہے اس کی دلیل کیا میں بعد میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس سورہ کی تفسیر میں کیا کیا بیان کروں گا، اس کا ترجمہ، شان نزول، یہ سورہ کیوں اتاری گئی، اور اس کے بعد کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کی کون سی تاریخوں میں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پھر بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ کیوں رکھا ہے، اس کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ اس رات فرشتے کیوں اترتے ہیں، فرشتوں کے اترنے کا سبب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے جبریل امین کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر معاملے کے لیے، ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک، سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، یہ اس سورہ کا ترجمہ تھا۔ یہ سورہ اتری کیوں، اس کے بارے میں 3-4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی روایت کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کود رہے ہیں، بنو امیہ کے لوڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کود رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت تھے، مگر 2 قبیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہا کرتی تھی، آپ انہیں ناپسند کرتے تھے۔ ایک مسلمہ کذاب بنو حنیفہ، مسلمہ کذاب کا قبیلہ، اور دوسرے بنو امیہ۔ یہ 2 قبیلے بنو امیہ اور بنو حنیفہ، ان سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ناپسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں، غیب داں نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ان 2 قبیلوں سے اسلام کو بڑا سخت نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ کئی صحابہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور بنو امیہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ خانواد مصطفیٰ کو بالکل لوٹ لیا ان لوگوں نے، اہل بیت کو۔ کربلا معلی میں امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے اموی تھے، امویوں کی حکومت تھی، اور بڑا نقصان پہنچایا ان لوگوں نے۔ خود اسی قبیلے کے لوگ جناب حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری کوششیں جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ ساری کوششیں کی، اور اکثر جنگوں میں کمانڈر چین بن کر کے آئے۔ تو ان قبیلوں سے اسلام کو جو نقصان پہنچا، اس نقصان کے پیش نظر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 2 قبیلے ناپسند تھے۔ تو جب ان قبیلے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پہ، ممبر شریف پہ کودتے ہوئے دیکھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا اعطیناک الکوثر، یہ 2 سورتیں اپنے محبوب پہ اتار دی، محبوب خوش ہو گئے۔ کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے کتنے ہوئے 83 سال، اور بنو امیہ کا جو پیریڈ دکھایا جاتا ہے اگر شروع سے آخر تک گنے تو کل 83 سال ہی ہے، یعنی بنو امیہ جو حکومت کریں گے اے محبوب اس سے بہتر وہ ہے جو ہم نے آپ کو لیلۃ القدر دے دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جس نے 83 سال اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کیا کہ رات میں وہ قیام کرتے اور دن میں جہاد کرتے۔ تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ یہ کیسے ہوا، اس بنو اسرائیل میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور ہماری عمریں کم ہیں کہ 60 سے 70 سال ہمیں جینا ہی ہے، تو ہم ان کے برابر کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اتار دی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اب جسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا اور دوسرے نبیوں کی امتوں کی عمروں کو دیکھا، تو ان کی عمریں زیادہ تھیں اور ہماری عمریں کم ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز پہ تھوڑا سا دکھ ہوا، گراں بار ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری امت عمل میں پیچھے رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اتار دی کہ محبوب عمر کم ہے تو کیا ہوا، جزا و ثواب کا مالک تو تمہارا رب ہے نا، آپ کی امت کو اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر مل جائے تو 83 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ عبادت۔ اور شب قدر جو ہے علماء فرماتی اس امت کا خاصہ ہے، حضور ہی کی امت کو یہ رات عطا کی گئی ہے، باقی کسی امت کو کسی نبی کو یہ رات نہیں ملی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اب شب قدر کے بارے میں کچھ چیزیں میں اور بتانا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف رمضان میں ہے یا رمضان کے علاوہ میں بھی، کئی اقوال ہیں، 40 سے زیادہ اقوال ہیں شب قدر کے بارے میں، شب قدر اس تاریخ میں ہے، شب قدر اس تاریخ میں ہے، مگر زیادہ علماء کا قول یہی کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے۔ رمضان المبارک کس تاریخ میں ہے یہ اس میں الگ اختلاف ہے۔ آج میں اچھا ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا جیسے یہ رات فضیلت والی ہے تو کیا اس کا دن بھی فضیلت والا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں اس کا دن بھی اتنے فضیلت والا ہے جتنا اس کی رات فضیلت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بیان کر دیا اور دن تو اس کے تابع ہوتا ہے، جیسے کہ کثیر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کے بارے میں اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، تو اطیعوا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ مردوں کا ہوا، مگر عورتیں مردوں کے تابع ہیں تو عورتیں خود بخود داخل ہیں۔ ایسے لیلۃ القدر اللہ نے فرمایا اور یوم القدر نہیں کہا، اس لیے کہ یوم رات کے تابع، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دن پہلے ہے رات بعد میں ہے۔ تو جس طریقے سے شب قدر وہ مبارک رات فضیلت والی ہے، ایسے ہی وہ جو دن ہے جن میں شب قدر ہے وہ دن بھی فضیلت والا ہے، یعنی یوم قدر کہہ سکتے ہیں اسے۔ اب سارے اقوال جو رمضان المبارک کی کون کون سے تاریخوں میں شب قدر ہے ان کے اقوال کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر، پہلا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات یہ شب قدر ہے، یہ قول امام ابن رزین کا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ رمضان المبارک کی 17ویں شب، یعنی آج 16 رمضان المبارک ہے اور جو شب آنے والی ہے یہ شب قدر ہے، یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ اور تیسرا قول شب قدر کے بارے میں ہے کہ یہ 19ویں شب ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول تھے انہوں نے ایک روایت کی ہے، ان کے نزدیک کیا ہے کہ 19ویں شب رمضان المبارک کی یہ شب قدر ہے۔ اور حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا 21ویں شب ہے،
حضرت ابن عباس تو 27 کے قائل ہیں، مگر حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 23ویں شب قدر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کی جن کے حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے فقہ حنفی کی بنیاد پڑی، فقہ حنفی زیادہ تر ابن مسعود کے اقوال پر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صاحب النعلین والوسادہ کا ٹائٹل جنہیں ملا، ان کے یہاں 24ویں شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری جو بڑے صوفی، اتنے بڑے صوفی کہ یہ حضرت عمر وغیرہ تک کو کہتے تھے یہ لوگ دنیا دار ہو گئے، یہ کہتے تھے کہ جتنا مال آئے صرف 2.5% نہیں، جتنا مال آئے سب اللہ کی راہ میں دے دو، پورے کا پورا دو، جو اللہ آج رزق دیا ہے کیا کل وہ رازق نہیں رہے گا۔ اتنے بڑے صوفی تھے اس زمانے میں، تو ان کا کہنا ہے 25ویں شب۔ اور حضرت ابی بن کعب اور اکثر صحابہ کا موقف یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ بعض لوگوں نے 29ویں شب کہا ہے اور بعض لوگوں نے 30ویں شب بھی کہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اب ان میں کچھ اقوال کی آپ دلیلیں سنیں۔ امام ابن رزین جو کہتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی شب قدر ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے اتارے گئے، جیسے قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور جو چھوٹی کتابیں ہوتی تو انہیں صحیفے کہا جاتا، تو کئی صحیفے دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں دیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف جو دی گئی وہ 6 رمضان المبارک، چھٹی شب، رمضان المبارک کی چھٹی شب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال بعد، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل شریف جو دی گئی وہ رمضان المبارک میں۔ تو جس مہینے میں قرآن اترا اور جس مہینے میں تورات، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تو جہاں سے اس مہینے کو شروعات ہوتی ہے یقیناً وہی رات شب قدر ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور دوسرا قول جو یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا ہے کہ 17ویں شب قدر ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر پیش آئی۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کے دن میں، اس سے پہلے کیا 17ویں شب تھی، تو جس رات کی صبح جنگ بدر ہوئی وہ رات شب قدر تھی، اس لیے کہ اسلام کے دامن میں اس سے عظیم کوئی رات نہیں، اور نہ تو جنگ بدر جیسی کوئی فتح، یہیں سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، صرف 313 نفوس قدسیہ تھے۔ تو اس جنگ کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو رات تھی وہ شب قدر کی رات تھی، وہ دن جو تھا وہ شب قدر والا تھا، یوم قدر والا دن۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، انہوں نے 1-2 چھٹاک بھی اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیا اس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو عمل ہوا تھا جنگ، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے 17ویں شب یعنی شب قدر میں رب کے حضور کھڑے تھے، لہذا کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 17ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے، 17ویں شب۔ اب آئے 27ویں کے بارے میں سنتے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر، دن کے بارے میں ہم نے اس لیے بتا دیا کہ دن کی بھی وہی فضیلت ہے جو رات کی فضیلت۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ پوری رات جاگ کر کے ہم پورا دن سوتے ہیں اور دن میں ذرا لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے اور دن کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اب 27ویں شب قدر ہے، اس کی کچھ دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر کی مجلس میں عمر کم تھی، وہ بیٹھے تھے،
اور حضرت زید بن ثابت جو انصاری تھے. حضرت ابن عباس مہاجر صحابی تھے, مہاجر کی اولاد تھے. حضرت زید بن ثابت کے انصاری تھے. تو زید بن ثابت بھی تھے رضی اللہ عنہ, حضرت ابن عباس بھی تھے, ان کی عمر چھوٹی تھی. تو حضرت عمر نے کہا آئے غواص, غواص کہتے ہیں تیراک. غواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سمندروں میں تیراکی کر کے ہیرے اور موتی نکالتے ہیں. اے غواص, تم کلام اللہ میں اور حدیث میں غور کر کے شب قدر کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ آخر کون سے شب ہے. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ آپ مہاجرین کے بچوں سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہمارے بچوں سے نہیں پوچھتے, انصار کے بچوں سے. حضرت عمر نے کہا کہ اے زید ابن ثابت, شاید تم انہیں بچہ سمجھتے ہو, ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پہلے تعریف کر دی, جواب دینے سے پہلے. حضرت عمر کو پتا تھا بڑا سٹیک جواب دیں گے حضرت ابن عباس. تو حضرت ابن عباس نے کیا دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق کا عدد پسند ہے. ان اللہ وطر و یحب الوطر, اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا. طاق کسے کہتے ہیں؟ جو دو سے نہ کٹے, 1 3 5 7 9 11, یہ سب طاق عدد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں. اب طاق عددوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عدد سب سے زیادہ محبوب ہے, پسندیدہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ 7 کا عدد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے کہ آسمانوں کی تعداد 7, زمینوں کی تعداد 7, دوزخ کے طبقات 7, اور جن ہڈیوں پہ انسان سجدہ کرتا ہے ان کی تعداد 7. تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق عدد آتے ہیں 1 3 5 7 9, ان میں 7 سب سے اللہ کو محبوب ہے. اس سے پتہ چلا کہ شب قدر 27ویں شب میں. سبحان اللہ. دوسری دلیل دی حضرت ابن عباس نے کہ سورہ میں کل 30 کلمے ہیں, 30 کلمے, 30 ورڈز. اور ہیا پروناؤن ہے, ہیا ریپرزینٹ کرتا ہے, ہیا بتاتا ہے کسے, شب قدر کے بارے میں. سلام ہیا جو ہے یہ 27ویں نمبر پر ہے, اور ہیا کسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کو. لہٰذا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر اور شب قدر 27ویں شب ہے. تیسری دلیل کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, لام یا, لام تا, الف لام قاف دال را. کتنے ہوئے؟ 9 حروف. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, 9 ورڈز ہیں, اور 3 مرتبہ اس سورہ میں یہ لفظ آیا ہے. تو 9 تیائیں 27. چوتھا قول, حضرت عثمان ابن ابی العاص, ان کا ایک غلام تھا, وہ سمندر میں کام کیا کرتا. تو کہتے ہیں کہ مہینے کی 1 تاریخ کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. سمندر کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے, 1 گھونٹ آپ پی لیں تو 1 گلاس بسلری پینا پڑے گا. آج ٹائم کی کوئی قید نہیں, کیونکہ ہم نے ایک ہی سورہ سمجھ لو بیان کر دیا وہاں. اب یہ جب تک ختم نہیں ہو جائے گی بات, یہ میں چلاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. ہوتا کیا, سمندر کا پانی کڑوا ہوتا, تو 1 گھونٹ پی لیں تو 1 لیٹر بسلری پئیں گے تب جا کر کے ذائقہ صحیح ہوگا. تو غلام نے کہا کہ ایک رات ایسی بھی آتی جس میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, اب بھی جب وہ پانی میٹھا ہو تو ہمیں آ کر کے بتانا اور لکھ لینا. تو جب سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا, وہ آیا اور بتایا کہ اس شب میں میٹھا ہو گیا, تو اتفاق سے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب. یہ 27ویں شب کی دلیل ہے کہ شب قدر 27ویں میں. اچھا, بعض حضرات نے آخری شب کا قول کیا کہ رمضان مبارک کی آخری رات, چاہے 29ویں رات ہو یا 30ویں رات. اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29 کا مہینہ ہے تو 30ویں شب, وہ شب قدر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات کی مثال حضرت آدم کی ہے, اور آخری رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے, تو اس رات کو بھی تمام راتوں کی فضیلت ہوگی, اور رمضان المبارک کی وہی رات افضل ہے جو شب قدر ہو. لہٰذا 30ویں شب, تو ہمیں اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے.
اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ پہلی رات ایسے ہے جیسے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ شکر کی رات ہے، اور 30ویں شب ایسے ہے جیسے وہ رمضان مبارک جب کا مہینہ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ایمان والے خود جانتے ہیں الوداع پڑھنے میں کلیجہ منہ کو آتا ہے، ابھی آدھا رمضان گزرا لیکن سوچ لو کہ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا پتہ نہیں کیسا لگنے لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ یہ مہینہ چلا جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ افطاریاں اچھی اچھی آتی ہیں، عبادتوں کی لذتیں ہی کچھ ایسی ہیں، اللہ کی خاص توفیق و عنایت اس مہینے کی عبادتیں خود بخود ہو جاتی ہیں، اللہ کی توفیق زیادہ ہے۔ تو پہلی رات جو ہے وہ سمجھ لو شکر کی رات ہے، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس پہ شکر واجب ہے، اور آخری رات وہ سمجھ لو اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ صبر کی رات ہے، اور صبر کو شکر پہ فضیلت حاصل ہے، صبر کو شکر پہ فضیلت حاصل ہے، صبر یہ شکر سے افضل ہے، لہذا آخر رات جو صبر والی رات ہے یہی شب ہے۔ بس اب آپ کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ اس کی چھپانے کی کیا وجہ ہے، ابھی میں بتاؤں گا۔ ابھی تک تو یہ بتایا کہ کن کن تاریخوں میں علماء نے اور صحابہ نے کہا کہ شب قدر ان کی دلیلیں کیا، اب میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوشیدہ کیوں رکھا، اسے چھپایا کیوں، حکمتیں کیا۔ یہ جو چیزیں اب تک میں نے بیان کی امام راضی کے حوالے سے، امام راضی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ان کے بعد ایسا معقول ہی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت چیزوں کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں تو بتائیں، یہ عبادت، مگر اللہ نے یہ نہیں بتایا میری رضا کس عبادت میں ہے، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اس کا اگر واسطہ دے دیا جائے تو وہ کام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو بھی پوشیدہ رکھا۔ ایسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز۔ اب بیچ والی نماز کون ہے؟ مغرب بعض لوگوں نے کہا، اکثر علماء نے مفسرین نے عصر کی نماز کہا، تو صلاۃ وسطیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا تاکہ اسی صلاۃ وسطیٰ کو تلاش کرنے کے لیے ساری نمازیں ہو جائیں۔ اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا۔ بندہ توبہ کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر ہو بھی گئی ہو تو بار بار اس کے دل میں بات آتی رہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے وقت کو بھی پوشیدہ رکھا۔ یہ پوشیدہ رکھنے کی وجہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کی فطرت ہے گناہ کرنا، نے بتایا نہیں تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، علماء نے اس سے اشارہ لیا ہے کہ انسان فسق و فجور زیادہ کرتا ہے اور تقویٰ پرہیزگاری کم کرتا ہے۔ آج بھی اگر ایوریج نکالو، ریشیو نکالو تو متقین کی تعداد کم ہے، گناہگاروں کی تعداد زیادہ ہے، فاسق و فاجر کی۔ اور خود جہنم جو ہے جنت کے جہنم جو ہے اس کا حجم جنت سے بڑا ہوگا، یعنی اس کے مٹیریل بھی تو زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں بھی متقین کم ہیں اور فاسق فاجر زیادہ ہیں، اور آخرت میں بھی زیادہ ہوں گے۔ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت ہی گناہ کرنا، بیٹھ جانا، تو انسان گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی نہ رکھا ہوتا، پوشیدہ نہ رکھا ہوتا، تو بندہ جان کر کے بھی اس میں گناہ کر لیتا، یہ جانتا کہ ہاں شب قدر آج ہی ہے اور اس کی فطرت ہے گناہ کرنا، گناہ کر لیتا۔ تو جہاں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا، جان کر کے علم ہونے کے باوجود اگر اس میں گناہ کر لیتا تو 1000 مہینوں یعنی 83 سال گناہ بھی لکھا جاتا اس کے نام میں، جان کر کے۔ اب اگر شب قدر میں بھی وہ گناہ کر لے اور اس کے علم میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معذور رکھے گا۔ تو ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، امام راضی کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں سو رہے تھے، حضرت علی بھی ساتھ میں تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا، اے علی، جناب علی کو بیدار کر دیں۔
حضرت علی نے بیدار تو کر دیا مگر پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ تو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، تو جگانا کسی کو یا عبادت کے لیے جگانا کسی کو ثواب کا کام ہے، آپ نے یہ کام پہلے نہیں کیا بلکہ علی سے کروایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی شان رحمت دیکھیں، اے علی اگر میں اسے جگاتا اور یہ نہیں اٹھتا تو کافر ہو جاتا، میں جگاتا نہیں اٹھتا تو کافر ہو جاتا، اور تم جگا رہے ہو نہیں اٹھے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ یہ مدینے والے کی شان رحمت ہے، تو عرش والے کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس کی شان رحمت ہی ہے کہ اس نے شب قدر کو چھپا دیا تاکہ ہم گناہوں کے عادی ہیں، گناہ پہ گناہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان کر کے اس میں گناہ کر لیں اور ہمیں 83 سال کی گناہ کا گناہ ہمیں مل جائے، عذاب مل جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ جب چھپا دیا گیا ہے تو انسان زیادہ کوشش کرے گا، تو جب زیادہ کوشش کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ کوشش کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بندہ کوشش کرتا جائے اللہ ثواب دیتا جائے، بندہ تو تھک سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ صرف گمان کی بنا پر اس رات میں شب قدر، یہ رات شب قدر کی ہے، یہ رات شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے بتا دیا نا، پہلی سے لے کر کے کہیں نہ کہیں 30ویں تک علماء نے کہہ ہی دیا کہ یہ رات شب قدر کی ہے، یہ قدر کی ہے۔ تو پورے سوچے آپ، پورے رمضان اگر ہم عبادت کر لیں گے تو کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہمیں مل رہا کہ نہیں مل رہا، تو صرف محض گمان کی بنا پر وہ پورے رمضان عبادت کر لیں۔ جب پورے رمضان عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مباحات فرمائے گا، اے فرشتے دیکھو، جب میں انسان کو پیدا کر رہا تھا میں نے مشورہ لیا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم نے یہ کہا تھا کہ انسان فساد مچائے گا، قتل و غارت گری کے بازار گرم کرے گا، مگر دیکھو میرے بندے کو صرف لیلۃ القدر کا گمان ہے اور اس نے پورے رمضان میں نے عبادت کی۔ اب یہ بتاؤ اگر اسے پورا یقین ہوتا کہ ہاں یہی رات شب قدر کی ہے تو کتنی میری عبادت کرتا۔ تو یہ حکمتیں ہیں شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں۔ اب فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کے ساتھ ساتھ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان گناہ گار ہے، انسان قتل و غارت گری کے بازار گرم کرے گا، تو فرشتے جب انسان کے پاس آئیں اور انسان کو دیکھیں تو تھوڑے سے انسانوں کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہو کہ بیچارے کی روح جو ہے وہ بدن کی قید میں۔ فرشتے نور ہیں، فرشتوں کی نظر روح پہ ہوتی ہے، باطن پر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے علماء ظاہر کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے رکھو اور اہل اللہ کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے رکھو۔ حضور بحر الفان کی زبانی میں نے سنا کہ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب بغل میں آ کے کھڑے ہو کے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ سردی زیادہ ہے، اگر خواجہ صاحب ہمیں اپنا لحاف دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ امام نے سلام پھیرا اور حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ جاؤ میرا لحاف لا کر کے ان صاحب کو دے دو۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دل سنبھال کے جانا اور مفتیان کرام اور علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کے جانا ہے، سمجھ گیا؟ تو ماں باپ جو ہیں وہ جسم کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اگر حقیقت کو دیکھ لیں ماں باپ تو نفرت کرنے لگے گے۔ انسان کس سے پیدا ہوا؟ منی کے قطرے سے، پیشاب کے قطرے سے پیدا ہوا۔ وہی قطرہ جب ہمارے کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو 3 پانی سے دھل کے نچوڑ کے ہم صاف کرتے ہیں، مگر اولاد اسی پانی سے بنی ہے۔ اب اس کے ظاہری چہرے کو دیکھ کر کے ماں باپ چومتے ہیں، چاٹتے، بلائیں لیتے، سر پہ بٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے، کندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ تو ماں باپ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور فرشتے ظاہر کو نہیں، باطن۔ تو فرشتے جب اترتے ہیں لیلۃ القدر میں اور باطن کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے کی روحانیت کس قدر جسم کی غلاظتوں میں، آگ پانی مٹی ہوا، اس کے عناصر کی غلاظتوں میں، تاریکی میں اس کی روح پھنسی ہوئی ہے،
کس طریقے سے روح مغلوب ہے اور اس کا جسم اس پہ غالب ہے. تو جو انسان گناہ کیے رہتا ہے اس معذور رکھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں بھیا، بہت بڑی بات ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا، تو پھر اس کے لیے استغفار کرنا شروع کرتے ہیں، اے اللہ اسے معذور رکھ اور اسے بخش دے. تو اس لیے فرشتے اترتے ہیں تاکہ انسان کی حقیقت کو، اس کی روح کو اور بدن کی ظلمتوں کو دیکھیں اور دیکھ کر کے انسان کے لیے استغفار کریں. اور دوسرے کہ سلام و دعا کی غرض سے اترتے ہیں. فرشتے آ کر کے سلام کرتے ہیں اور مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، بلکہ روایتوں میں علماء کہتے ہیں کہ جس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خشیت پیدا ہو، تو سمجھ لو اس نے شب قدر کو پا لیا. اور یہ کیوں؟ فرشتے جب سلام کریں گے، فرشتے جب سلام کریں گے تو خوف تھوڑے سا پیدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب تو دیا، مگر تھوڑے سے انہیں خوف ہوا. وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، تھوڑا سا خوف ہوا کیونکہ دوسری مخلوق ہے. ایسے فرشتے دوسری مخلوق ہیں، جب وہ آ کر کے ان امتیوں کو سلام کریں گے تو خود بخود جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے گا. جس سے فرشتوں نے سلام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے، فرشتے اس لیے اترتے ہیں تاکہ امت مصطفیٰ کثرت سے عبادت کریں. جب کوئی مقتدر شخصیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، شیخ المشائخ جلوہ گر ہوں اور ان کے سامنے ان کے مریدین ہوں، کی زندگی میں، حضور بحر الخان کی زندگی میں ان کی مسجد میں بھیڑ لگی رہتی تھی. لوگ مراقبہ بھی کرتے تھے اور تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی تھی، اور جب چلے جاتے تھے تو بھیڑ خود بخود کم ہو جاتی تھی. تو جو مقتدی شخصیت ہو، شیخوخت کے درجے پہ فائز ہو، مشیخیت کے درجے پہ فائز ہو، وہ ہوتے ہیں تو عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو فرشتے جو ہر دم اللہ کی عبادت کرتے، سبوح قدوسم کہتے رہتے ہیں، جب فرشتے اترتے ہیں تو فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے خود بخود انسان اس رات عبادت کر ہی لیتا، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. اور ایک قول آپ سب خوش ہو جائیں گے، ابھی تک تو انسان کا فائدہ تھا کہ فرشتے جو زمین پہ اترتے ہیں انسان کا فائدہ ہے. فرشتے انسان کو برا نہ جانے، انسان زیادہ عبادت کر لے، فرشتے سلام کریں گے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. مگر چوتھی تفسیر امام راضی کہتے ہیں کہ زمین پہ اترنے میں خود فرشتوں کا فائدہ ہے، فرشتوں کا نفع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات جو شب قدر کی رات ہے، جسے اس امت کو اللہ نے رات دی ہے، وہ فرشتوں کی 300 اگر 65 دن ہے تو 364 دن کے ایام سے وہ افضل ہے. وہ رات، یا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک عظمت دے دیتا ہے، اور فرشتے جب زمین پہ اتر کر کے عبادت کرتے، اپنی عبادت کرتے، تو انہیں جو ملائے اعلیٰ پہ وہ عبادت کرتے تھے اس رات انہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. جس طریقے سے کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے، اپنی مسجد میں نماز نہ پڑھے بلکہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو زمین ایک طرح سے فرشتوں کے لیے کعبہ بنا دی جاتی ہے. فرشتے اتر کر کے اور اپنے اعمال اور اپنے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، امام راضی کہہ رہے ہیں. فرشتوں کے سلام کے کیا فائدے ہیں، بس یہ آخری نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. فرشتے سلام کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کے کیا فائدے، ایک تو میں پہلے بتا چکا اور یہاں بھی بتا دیتا ہوں. پہلا فائدہ یہ کہ انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، وہ واقعہ یاد کریں کہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلام پاک کے اعتبار سے ہے کہ 2 مرتبہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. ایک بار جب قوم لوط پہ عذاب کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے حضرت اسماعیل اور اسحاق کی بشارت دی تھی، فرشتوں نے آ کر کے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا. تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی اور اس خوشی میں جا کر کے وہ بچڑا لے کر کے آئے. انہوں نے گائے کا بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے کہا ہم ایسی قوم ہے جو کھانا نہیں کھاتے. فرشتوں نے کہا. تو بہرحال ان کے سلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ گئے اور بچڑا ذبح کر دیا. ٹھیک. اور دوسری بار کیا، 2 مرتبہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. ایک بار جب قوم لوط پہ عذاب کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے حضرت اسماعیل اور اسحاق کی بشارت دی تھی، فرشتوں نے آ کر کے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا. تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی اور اس خوشی میں جا کر کے وہ بچڑا لے کر کے آئے. انہوں نے کہا ہم ایسی قوم ہے جو کھانا نہیں کھاتے. فرشتوں نے کہا. تو بہرحال ان کے سلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ گئے اور بچڑا ذبح کر دیا. اور دوسری بار کیا،
सलाम फरिश्तों ने क्या कब भेजा? जब नारे नमरूद में डाले जा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जब नारे नमरूद में डाले जा रहे थे, फरिश्तों ने सलाम किया, तो उस सलाम का असर क्या ये हुआ कि पूरा आतिश कदा सर्द पड़ गया, उसके अंगारे फूल बन गए। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या प्यारी बात कहते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पे फरिश्ते सलाम करें तो आतिश कदे नमरूद सर्द पड़ जाए, तो अगर उम्मत मुस्तफ़ा के किसी फर्द को शब कद्र में उतर करके फरिश्ते उसे सलाम कर ले तो क्या उसके लिए दोज़ख की आग सर्द नहीं होगी? सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते इसलिए उतर कर सलाम करते हैं ताकि दोज़ख से नजात मिल जाए। और आखिरी बात कि फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजराने में भुना हुआ गोश्त पेश किया। तो फरिश्ते शब कद्र में जब मोमिनीन को, उम्मतियों को सलाम करने के लिए हाजिर होते हैं तो उम्मतियों को क्या पेश करना चाहिए? भुना हुआ दिल पेश करना चाहिए। अल्लाह के इश्क में कबाब शुदा दिल पेश करना चाहिए। कबाब आहू में भी ना पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। तो ये शब कद्र के बारे में अपने कम इल्मी की बिना पर थोड़ी चीज़ें मैंने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक के दिनों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शब कद्र की दौलत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। अस्सलामु अलैकुम।